Ave Maria, Catholic TV, a journey of peace and hope. बाप और बेटे और रूहुल कुदस के नाम में आमीन। अज़ीज़ नाज़रीन, आवे मारिया कैथलिक टीवी यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद। आज के ख़ास तौर पर इस खुसूसी प्रोग्राम बुलाहट और ख़िदमत में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आवे मारिया कैथलिक यूट्यूब चैनल जो है, ये हमारे फ़ज़ीलत माब आर्च बिशप डॉक्टर जोसेफ अरशद की एक बहुत बड़ी काविश है, जिसके ज़रिए से आप मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स देख रहे हैं। और आज का इस बुलाहट और ख़िदमत के इस प्रोग्राम में, इससे पहले कि मैं आज के मेहमान की आपसे मुलाकात करवाऊं, मैं चाहता हूं कि आएँ उनकी लाइफ से मुतल्लक एक छोटा सा क्लिप देखते हैं।
تو ناظرین، ابھی آپ نے ہمارے آج کے مہمان کے متعلق ایک بہت ہی خوبصورت ویڈیو کلپ دیکھا ہے۔ ریورنڈ فادر ناصر ولیم، ہم آپ کو آج اپنے اس چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں اور خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے آپ کے سفر میں آپ کی حفاظت و نگہبانی کی ہے۔ آپ ایک لمبی مسافت طے کر کے ہمارے درمیان آئے ہیں، یعنی ایبٹ آباد پیرش سے آپ سفر کر کے آج ہمارے یوٹیوب چینل میں تشریف لائے ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ بہت بہت شکریہ فادر اینتھن آپ کی اس دعوت کے لیے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں فضیلت مآب آرچ بشپ ڈاکٹر جوزف ارشد صاحب کا، کہ جن کی وساطت سے یہ پروگرام یوٹیوب چینل پر منعقد ہوتا ہے۔ بہت ساری بلاہٹوں اور بہت ساری لوگوں سے واقفیت حاصل ہوتی ہے، تو میں شکر گزار ہوں کہ آج مجھے بھی سنا جائے گا۔ میں بھی آپ کے ساتھ اپنی بلاہٹ اور اپنی خدمت کو شیئر کروں گا۔ تو فادر جی، آپ ہمارے ناظرین کو اپنے خاندان کے حوالے سے بتائیں کہ آپ کہاں پر پیدا ہوئے اور اس کے بعد کیسے آپ اس لائف میں آئے۔ میں سینٹ جوزف پیرش چک نمبر 36 جنوبی سرگودا میں پیدا ہوا، اور میرے والد صاحب گورنمنٹ اسکول میں ٹیچر تھے، بعد میں ایز اے پرنسپل وہ ریٹائر ہوئے ہیں، اور میری والدہ میڈیکل کے شعبے سے تعلق رکھتی تھی، نرس تھی، اور ہم 7 بہن بھائی ہیں، جس میں 4 میری بہنیں ہیں اور ہم 3 بھائی ہیں۔ گھر میں میں سب سے چھوٹا ہوں۔ تو فادر ناصر، آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ جیسے میں نے ابھی ذکر کیا کہ میں سرگودا سے ہوں، تو ابتدائی تعلیم میں نے سرگودا ہی سے حاصل کی۔ سینٹ تھامس ہائی اسکول چک نمبر 36 جنوبی میں ہے، پرائمری تک میں نے وہاں سے تعلیم حاصل کی۔ پھر میٹرک میں نے گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول چک نمبر 40 سے، اور اس کے بعد ایف اے کی تعلیم راول پنڈی سے، بی اے پشاور سے، اور پھر ایم اے بھی آئی آر میں انٹرنیشنل ریلیشنز میں نے پشاور سے ہی حاصل کی، اور اس کے بعد ناٹر ڈیم یونیورسٹی آف کراچی سے میں نے بی ایڈ کمپلیٹ کیا۔ فادر جی، آپ ہمارے ناظرین کو اپنے بلاہٹ کے اس سفر کے بارے میں بتائیں کہ کب خداوند نے آپ کو بلایا اور پھر آپ اس تربیت کے عمل میں سے گزرتے ہوئے آج خداوند کے کاہن ہیں۔ بلاہٹ کی کہانی بڑی دلچسپ ہے، اور خدا مختلف طریقے سے اپنے لوگوں کو بلاتا ہے۔ تو 1998 میں نے جب اپنی میٹرک کی تعلیم مکمل کی، تو اس کے بعد میں نے محسوس کیا کہ خداوند مجھے بلاتا ہے، اور میں نے 11 سپتمبر 1998 میں آلیڈی آف لورڈز مائنر سیمنری راول پنڈی میں شمولیت اختیار کی، اور وہاں سے میری بلاہٹ کی کہانی شروع ہوئی۔ میں نے شروع میں یہ سوچا کہ شاید خدا مجھے بلاتا ہے، اور بعد میں کئی قسم کے وسواس اور خیالات بھی آئے کہ شاید نہیں بھی بلاتا۔ تقریباً 1 سال بعد میں نے دل میں یہ ارادہ کیا، فیصلہ کیا کہ شاید یہ لائف میرے لیے نہیں ہے، اور میں اسے جلد چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ جب میں نے یہ ارادہ کیا ہی، تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ میں اپلیکیشن لکھ کر اپنے ریکٹر سے ریورنڈ فادر فلپ جوزف سے گزارش کروں گا کہ مجھے اجازت دی جائے کہ میں چھوڑ دوں۔ 23 سپتمبر 1999 میں نے یہ فیصلہ کیا، لیکن اسی دوران اچانک وہاں سیمنری کے اندر ایک ہینڈ پمپ تھا، اور اس کا پانی غلطی سے میں نے پی لیا، جس کی وجہ سے کیمیکلز جو تھے وہ میری باڈی میں شامل ہو گئے، اور تقریباً 25 سپتمبر 1999 کو میں 25 دنوں کے لیے کوما میں چلا گیا، ہولی فیملی ہاسپٹل میں۔ فادر اینتھن صاحب اس بات سے بخوبی واقف ہیں، کیونکہ یہ میرے ساتھ ہی تھے، اور تقریباً 25 دن کوما میں رہا، اور ڈاکٹرز نے میری کلینیکل ڈیتھ ڈکلیئر کر دی تھی، اور یہ کہہ دیا تھا کہ یہ بس آپ گھر لے جائیں، وینٹیلیٹر پر چلے گئے۔ اور میرا بھائی سب سے بڑا بھائی ہے، اور وہ پھر بھی کوشش کر رہا تھا کہ میں کسی طریقے سے بچ جاؤں، تو وہ کسی ہاسپٹل میں گیا، ڈاکٹرز نے کہا اسے پلازماس کی ضرورت ہے، کوشش کرتے ہیں اگر یہ بچ جائے
تو وہ وہاں پر گیا تو ڈاکٹر کو اس نے ساری رپورٹس دی، بتایا، تو ڈاکٹرس نے صاف ہی کہہ دیا کہ بھائی کیوں پیسے خرچ کر رہے ہو، یہ بندہ تو آلریڈی فنشڈ ہے، آپ یہ پیسے جو ہیں اس کے کسی اور کام کے لیے استعمال کریں، تدفین کے لیے استعمال کریں۔ تو بھائی میرا اونچی اونچی آواز میں رونا شروع ہو گیا، اس نے کہا کہ آپ کے لیے بس کہنا آسان ہے، میرا چھوٹا بھائی ہے۔ تو خیر اس کے رونے کی آواز سنی اور ایک نرس نے انہیں پلازماس جو تھے فریج سے نکال کر دے دیے، اور پھر وہ اس کا سارا انتظام کرنے کے بعد 10 پلازماس کی اور ضرورت تھی۔ تو فادر فلپ بھی کافی کوشش کر رہے تھے۔ پھر ایک CMH ہاسپٹل میں ایک کرنل تھی جنہیں یہ 10 پلازماس لگنے تھے، وائٹ سیلز پلازما کو کہتے ہیں، اور وہ اچانک ان کا انتقال ہو گیا اور وہ پلازماس بچ گئے، یعنی کہ وہ مجھے مل گئے اور پھر مجھے لائف مل گئی۔ وہ پلازماس میں نے استعمال کیے اور 25 دن بعد میں کومے سے باہر آیا، اور تقریباً 6 ماہ تک میری پوری باڈی جو تھی وہ ڈیمیج تھی، نہ سر پہ بال تھے نہ پورے باڈی کے اگر بال اگے بھی تو سارے کے سارے وائٹ تھے، اور 6 منتھ جو تھے یہ دوبارہ سے مجھے اپنی بلاہٹ کو محسوس کرنے اور اس پر غور و خوض کرنے کا موقع ملا۔ میں نے کہا کہ میں نے فیصلہ کیا تھا کہ میں نہیں سنری کو جو ہے کنٹینیو رکھتا، تو جب میں نے یہ فیصلہ کیا تو خدا نے مجھے موقع دیا۔ 6 منتھ بعد میں نے دوبارہ سے یہ فیصلہ کیا کہ خدا مجھے بلاتا ہے۔ تو یہ میری کہانت کی اور بلاہٹ کی کہانی ہے، اور اس کے بعد پھر میں نے اسے کنٹینیو رکھا۔ فادر جی میں یہاں پر آپ کو انٹرپٹ کروں گا، یہ بات ناظرین اس میں کوئی شک نہیں، کیونکہ اس وقت فادر جی بھی سیمنری میں ایک سیمنیرین تھے، میں بھی ان سے تھوڑا سینئر تھا، اور جن دنوں یہ واقعہ ان کے ساتھ پیش آیا ہم سیمنیرینز بھی دن رات ان کی خدمت کے لیے ہولی فیملی ہاسپٹل جاتے رہے ہیں، اور یقین مانیں یہ واقعی خدا جو ہے جب وہ اپنے لوگوں کو بلاتا ہے تو وہ ان کی خود حفاظت کرتا ہے۔ یہ میری بھی زندگی میں یہ ایک بہت ہی میں کہہ سکتا ہوں کہ آج تک میں نے ایسی حالت والا مریض نہیں دیکھا ہوگا کہ جو شفا پا گیا ہو۔ تو فادر جی کی اس وقت جب یہ بالکل ینگ تھے، جو ان کی حالت میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے، اور اس کے بعد خدا نے معجزانہ طور پر ان کو بچایا، یہ واقعی خدا کا بہت بڑا کرشمہ ہے ان کی زندگی میں میں دیکھتا ہوں۔ تو خدا اپنے لوگوں کی زندگیوں میں بہت بڑے بڑے کام کرتا ہے، جیسے مقدسہ مریم فرماتی ہیں اپنے ترانہ میں کہ خداوند نے میرے لیے بڑے بڑے کام کیے ہیں۔ تو اسی طرح میں بھی سمجھتا ہوں فادر جی خدا نے آپ کی زندگی میں بہت بڑے بڑے کام کیے ہیں۔ جی یہ آپ کی بات ٹھیک ہے، خدا نے مجھے بلایا، لیکن یہ میں نے جب دوبارہ فیصلہ کیا کہ میں 6 ماہ کے بعد آؤں گا اور دوبارہ سیمنری جوائن کروں گا، اور جب میں پھر لاہور چلا گیا تو وہاں پھر دوبارہ سے یہ خیال آ گیا۔ میں نے کہا شاید وہ ایموشنل فیصلہ تھا کہ میں نے سیمنری کو جوائن کر لیا، شاید میں اس لائف کے لیے نہیں ہوں۔ تو اس وقت ہماری سیمنری میں ہمارے ریکٹر تھے فادر رنجیت ابے سنگھا، جیزوٹ پریسٹ تھے۔ میں نے ان سے بات کی، میں نے کہا کہ میں ایسے کنٹینیو نہیں رکھ سکتا، تو میں واپس جانا چاہتا ہوں۔ تو جب انہوں نے قبول بھی کر لیا اور مجھے انہوں نے بس کا ٹکٹ بھی خرید کر دے دیا کہ آپ چاہیں تو میں بات کر لوں گا آپ کے بڑوں سے۔ تو جب میں گھر آ رہا تھا بلکہ راولپنڈی آ رہا تھا، تو میرا بھائی ادھر شاپ پہ کام کرتا ہے یہاں پر، تو اس کے شاپ کے اندر کسی نے بم رکھ دیا، بم بلاسٹ ہوا، اور وہ اس وقت بلاسٹ کی وجہ سے CMH ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو گیا، جل گیا پوری طرح۔ اور میں وہاں سے سیمنری سے جب واپس آ رہا تھا تو میں پھر گھر نہیں گیا، کیونکہ ڈائریکٹ میں پھر ہاسپٹل چلا گیا، اور ہاسپٹل میں کچھ عرصہ وہاں گھر والوں کے ساتھ رہا۔ پھر میں نے وہاں پر محسوس کیا کہ شاید خدا نہیں چاہتا کہ میں واپس اپنے گھر آ جاؤں۔ میں واپس چلا گیا سیمنری، اور وہاں پر میرے اسپرچول ڈائریکٹر تھے، میں نے ان سے بات کی۔ میں نے کہا کہ فادر جب بھی میں فیصلہ کرتا ہوں کہ میں واپس جاؤں گا تو کوئی نہ کوئی مصیبت مجھ پہ یا میرے خاندان پر آتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کچھ لوگوں کو خدا جو ہے وہ زبردستی بھی بلاتا ہے اور ان کے لیے بہت سارے موقع مہیا کرتا ہے، تو خدا آپ کو بلاتا ہے، آپ کو یہ قبول کرنا ہے۔
اور پھر میں نے خداوند کی اس بلاہٹ اور مرضی کو جان لیا اور پھر میں نے اپنے آپ کو مکمل طور پر خداوند کی سپردگی میں دے دیا۔ پھر کراچی کرائسٹ دی کنگ سیمنری میں سے میں نے اپنی علم الہیات کی تعلیم مکمل کی اور 7 جنوری کو میں شماسانہ خدمت کے لیے مخصوص ہوا اور اس کے بعد 29 جون 2011 میں تقدس مآب بشپ روفن اینتھنی کے ہاتھوں میں نے کہانت کا عہدہ حاصل کیا۔ تو فادر جی اس میں کوئی شک نہیں، خدا شروع سے ہی اپنے لوگوں کو بلاتا رہا ہے۔ بہت سے ایسے ہیں جو بلاہٹ کے دوران بلاہٹ کا انکار بھی کرتے رہے ہیں، اور بہت سے ایسے ہیں جو خود جو ہے اپنی ماں کے پیٹ سے ہی چنے ہوئے ہیں، اور اس تحفے کو پہچاننے میں اگرچہ بہت سوں کو دیر بھی لگتی ہے، لیکن خدا جو ہے اس کے اپنے منصوبے ہیں۔ خدا اپنے لوگوں کو بلاتا ہے اور ان سے اپنی خدمت لیتا ہے۔ اسی طرح خدا نے آپ کی زندگی میں بھی بہت سے کرشمات اور بہت سے معجزات سے آپ کی زندگی بھری ہوئی ہے، اور بہت سی ایسی گواہیاں میں بھی دیکھ سکتا ہوں گواہی جو میں نے اپنی آنکھوں سے آپ کی حالت کو دیکھتے ہوئے، اور کیسے اس حالت سے خدا نے آپ کو نکالا اور آج آپ خدا کے کاہن ہیں۔ فادر جی اس کے ساتھ ہی ساتھ میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ جیسے ہر ایک شخص کو خدا نے بہت سی خوبیوں سے نوازا ہے، تو میں یہ اپنے ناظرین کے لیے بھی جاننا چاہوں گا، اگرچہ چند ایک خوبیاں آپ کی میں جانتا ہوں کہ آپ میڈیا کے ساتھ بہت کنیکٹڈ ہیں، اور آپ شروع ہی سے آپ کو شوق ہے۔ سیمنری لائف سے بھی میں دیکھتا ہوں کہ ہم لوگ جب سیاستہ میں یعنی دوپہر کو جب ریسٹ کر رہے ہوتے تھے تو آپ جو ہے وہ کمپیوٹر پہ کام کر رہے ہوتے تھے۔ آپ کو یعنی کہ شروع ہی سے میڈیا کے ساتھ یہاں کلپس بنانا، بکس کو بڑا کریٹیو وے سے تخلیق کر کے سامنے پیش کرنا، یہ آپ کا بہت ہی شوق تھا۔ تو مزید میں اپنے ناظرین کے لیے آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ کون کون سی ایسی خوبیاں ہیں جو آپ اپنی زندگی میں محسوس کرتے ہیں اور آپ چرچ کی خدمت کے لیے ان کو استعمال کر رہے ہیں؟ جی، خوبیاں خدا نے ہر ایک انسان کو اس دنیا میں بہت ساری خوبیاں دے کر بھیجا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ خدا کا یہ بہت بڑا تحفہ ہوتا ہے۔ خدا جان بوجھ کر انسان کو مختلف قسم کی خوبیاں عطا کرتا ہے، سب مل کر اس کے نام کو بھی جلال دیں اور اس کی نام کی بڑھائی بھی کریں۔ تو میں نے اپنے اندر خود ہی محسوس کیا کہ شاید یہ میڈیا جو ہے یہ ہمارے اس وقت کی ضرورت ہے۔ 1996 میں اس وقت یہ ببل جیٹ کمپیوٹرز تھے، کمانڈوں پر چلایا کرتے تھے، ماؤس وغیرہ نہیں ہوتے تھے، اور میں نے اس کی بکس خرید کر وہ کمانڈیں زبانی سیکھی اور کمانڈز کے ساتھ ہی ہے اس پہ کام کیا کرتا تھا۔ تو یہ گھر نہیں تھا۔ اس کے بعد جب میں سیمنری میں آیا تو میرا اور شوق بڑھ گیا۔ تو ہمارے ایک پروفیسر تھے فادر مائیکل سلیون، انہوں نے میری دلچسپی کو دیکھا، اس نے کہا کہ میں آپ کے لیے کمپیوٹر بھی خریدوں گا اور آپ کو کچھ کام بھی دیا کروں گا۔ اور اس دوران انہوں نے مجھے ایک استاد بھی مہیا کیا کہ آپ کی رہنمائی کرے۔ تو میں مختلف کتابیں انہیں کمپائل کرتا، انہیں پرنٹ کرتا اور اس طرح کام شروع۔ پھر آہستہ آہستہ میری دلچسپی جو ہے وہ بڑھتی گئی، اور سیمنری میں بھی تقریباً اپنی جتنی بھی میری پریزنٹیشنز ہوتی تھی، میڈیا کو انٹروڈیوس کروانا، انٹرنیٹ سے بہت ساری ایسی اپڈیٹس رکھنا، یہ میرا ایک دلچسپی اور انٹرسٹ تھا۔ پھر جب میں پریسٹ بن گیا 2011 میں، تو میں نے سوچا کہ ابھی خدا کا کلام جو ہے لوگ چرچز میں سناتے ہیں لیکن میڈیا کے ذریعے، کیونکہ ہر طرف میڈیا کا ہی دور تھا، چھوٹے سے بچہ لے کر بزرگ تک ہر ایک شخص میڈیا پر اپنی توجہ مرکوز کرتا ہے۔ تو میں نے پھر 2011 سے یوٹیوب چینلز جو ہے اس پر کام کرنا شروع کیا، اور بہت ساری ایسی انفارمیٹیو اور مذہبی تعلیم کی جو ویڈیوز ہیں انہیں اپلوڈ کیا۔ اب تک تقریباً 72 ویڈیوز جو ہیں وہ یوٹیوب پر اپلوڈڈ ہیں، جس میں کیتھولک مسیحی تعلیم جو ہے اس کے بارے میں بیان کیا گیا ہے یا انہیں بیان کرنے کی کوشش کی گئی ہے، تاکہ لوگ یوٹیوب پر اردو میں بہت ساری معلومات جو ہے وہ حاصل کریں۔
اس کے بعد میں مسلسل بہت سارے میگزینز میں لکھتا بھی ہوں، جس میں ہماری اپنی ڈائسیس کا میگزین ہے شالوم، اور کراچی سے آگاہی، لاہور میں کیتھولک نقیب، اور بہت سارے دوسرے میگزینز ہیں جن میں مسلسل لکھتا ہوں، اور ابھی تک تقریباً 50 ایسے آرٹیکلز ہیں جو معاشرتی اور ہر لحاظ سے لوگوں کے لیے مفید ہیں، وہ لکھ چکا ہوں۔ اور اس کے ساتھ مختلف پیجز ہیں جو فیس بک پر چلتے ہیں، جیسے کیتھولکس ان پاکستان، اس کے بعد کرسچنز ان پاکستان، اور بہت سارے ایسے لوگ تھے جنہوں نے مجھ سے رابطہ کیا کیونکہ ان کے پاس فیس بک چینلز، فیس بک تو تھا لیکن فیس بک کے اوپر ان کے رابطے نہیں۔ فار ایگزامپل اگر وہ ہماری ڈائسیس میں سے کوئی نیوز لینا چاہتے ہیں تو کوئی پریسٹ ہی دے سکتا ہے انہیں نیوز، تو اگر کوئی کسی میٹنگز کے بارے میں بتا سکتا ہے تو یہ جو بھی ہے وہ مجھ سے رابطہ کرتے۔ پھر میں نے آہستہ آہستہ ان لوگوں کو پیجز بنا کر پھر انہیں خود مختار بنایا، اور آج وہ خدا کا شکر ہے کہ آج 20,000 30,000 40,000 ان کے لائکس اور ویورز ہیں اور ان کو دیکھتے ہیں۔ اور پھر 2011 میں ہی مجھے بشپ روفن اینتھنی صاحب نے ڈائسیزن سوشل کمیونیکیشن کا ڈائریکٹر مقرر کر دیا، اور پھر میں نے یہ یوٹیوب چینل جو ڈائسیزن سوشل کمیونیکیشن کا ہے یہ یوٹیوب پر لانچ کیا، اور اس کے بعد ہماری ڈائسیز کا ہی یہ پیج ہے جس میں پوری ڈائسیز سے انفارمیشن جو ہے اور نیوز جو ہے وہاں پر اپلوڈ ہوتی۔ تو 2011 سے لے کر اب تک میں ڈائسیس میں ڈائسیزن سوشل کمیونیکیشن کا ڈائریکٹر بھی ہوں، اور اپنی خدمات جو ہیں وہ ڈائسیس میں ادا کر رہا ہوں۔ فادر جی، ہمیں بہت خوشی ہے کہ نہ صرف ایز اے پریسٹ بلکہ سیمنری لائف سے ہی آپ جو ہیں اس میڈیا سے لگاؤ رکھتے ہیں، اور آپ کی ظاہر ہے انہی تمام خوبیوں اور ٹیلنٹس کو دیکھتے ہوئے آج بھی جو بشپ صاحبان نے دیکھا کہ آپ کا انٹرسٹ ہے میڈیا میں، تو آپ کو یہ بہت بڑی ایک ذمہ داری، کیونکہ آج کے دور میں میڈیا ایک بہت بڑی طاقت ہے جس کے ذریعے سے ہم اپنا پیغام جو ہے دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں۔ تو واقعی یہ آپ کی ان خوبیوں اور ٹیلنٹس کی بنا پر ہے کہ ہمارے بشپ صاحب نے آپ کو یہ ذمہ داری سونپی ہے۔ فادر جی، اس کے ساتھ ساتھ میں آج اپنے ناظرین کے لیے یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ خدا نے آپ کو چنا ہے، آپ کو بلاہٹ کا یہ تحفہ عطا کیا ہے، تو اس کے دوران یہ لائف جو ہے بلاہٹ اور خدمت، یہ ہماری نہ صرف خوشیوں سے بلکہ بہت سی آزمائشوں سے، بہت سے چیلنجز سے یہ لائف بھری ہوئی ہے۔ کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہو کہ اس لائف کے دوران آپ کو کوئی ایسے چیلنجز بھی آئے ہوں کہ جو آپ کو آپ کی راہ سے جو ہٹانے کی کوشش کرتے ہوں؟ بہت شکریہ۔ میں شیئر کرنا چاہتا ہوں، کاہن بننے کے بعد یقیناً بہت ساری مشکلات میں سے میں گزرا ہوں، لیکن یہ مشکلات جو ہیں زندگی کا ایک بہت بڑا تجربہ بھی تھے۔ جب میں شماس بنا یعنی ڈیکن، تو میری تقرری ہولی روزری پیرش گجرات میں کر دی گئی۔ میں بشپ صاحب کے پاس گیا، بشپ روفن اینتھنی صاحب تھے، میں نے ان سے کہا کہ جی میری ذمہ داری کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس 2001 سے لے کر 2010 تک تقریباً 10 سال ہو گئے ہیں، ایک ہاسپٹل ہے ہولی روزری ہاسپٹل، اور وہ بند ہے، اور آپ کو اسے دوبارہ سے کوشش کرنی ہے کہ اگر اس کو رننگ پوزیشن میں لا سکے۔ میں نے کہا بشپ صاحب میں تو نہ ڈاکٹر ہوں، نہ میں نے MBBS کچھ بھی نہیں کیا ہوا، نہ میں نرسنگ کا کچھ جانتا ہوں، مجھے تو کچھ بھی نہیں پتہ۔ انہوں نے مجھے کہا کہ ایک جو ڈیکن ہے اور ایک پریسٹ جو ہے فیوچر میں، اس سے ہر قسم کی ذمہ داریوں سے نمٹنا ہوتا ہے، تو آپ اس چیلنج کو قبول کریں۔ تو آپ نے کون سا لوگوں کو میڈیسنز دینی ہے، تو آپ نے صرف ایڈمنسٹریشن کرنی۔ تو جب میں وہاں پر گیا تو تقریباً میرے قد سے زیادہ بڑا وہاں پہ گھاس تھا، اور میں نے کہا کہ اس کو چلائیں گے کیسے اور فائنینشیل سپورٹ کیسے کریں گے؟ تو مجھے کہیں سے، میں ابھی کسی فیملی کو وزٹ کرنے کے لیے گیا، تو وہ اسے شیئر کر رہے ہیں کہ فادر جی ہم کرائے پہ رہتے ہیں اور ہم میڈیکل کے شعبے سے وابستہ ہیں، تو ہمارے پاس کوئی جگہ نہیں ہے۔ میں نے کہا آپ ہمارے ساتھ آئیں، ہمارا ہاسپٹل ہے اور سارا کچھ آپ وہاں پر کریں۔ تو
میں صرف ایڈمنسٹریشن دیکھوں گا اور باقی سارا کام آپ کریں گے. وہاں آپ کے لوکل تھے, تقریباً 8 مہینے تک انہوں نے مسلسل اس ہاسپٹل کو چلایا اور بہت پیک پر وہ چلا بھی گیا, سارا کچھ انہوں نے کیا. تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا. پھر جو چیلنج میرے لیے یہ تھا کہ میں نے جب یہ ہاسپٹل منظر عام پر آنا شروع ہوا تو کسی نے کمپلین کر دی, انہوں نے کہا جی یہ جو بندہ اس کا ایڈمنسٹریٹر ہے یہ تو میڈیکل شعبے سے تعلق نہیں رکھتا, نہ اس کے پاس ڈگری ہے نہ اس کے کچھ ہے. تو کمپلین ہو گئی جس سے ہاسپٹل سیل ہو گیا. تو مجھے مجسٹریٹ کے سامنے بھی پیش ہونا پڑا. تو خیر ہولی روزری ہاسپٹل کا نام ہونے کی وجہ سے, پرانا ادارہ ہونے کی وجہ سے مجھے کوئی اتنا نقصان نہیں پہنچا, لیکن انہوں نے مجھے کہا کہ آپ اس کو جاری ساری نہیں رکھ سکتے, تو آپ کوئی اور ایڈمنسٹریٹر بندہ لائیں جو اس میڈیکل کی فیلڈ کو سمجھتا ہو. پھر وہاں سے میری ٹرانسفر جو ہے وہ سینٹ مائیکل پیرش پشاور کینٹ میں کر دی گئی. پشاور کینٹ ہی میں پہلی دفعہ پریسٹ بن کر اپوائنٹ ہوا. تو بشپ صاحب نے اس ذمہ داری کے بعد ایک اور ذمہ داری مجھے دے دی. پریزنٹیشن سسٹرز نے, ان کا سکول تھا جو حالات کافی خراب تھے پشاور کے, تو وہ ایک ایسے علاقے میں تھا جہاں پر ان کا جانا مشکل تھا. تو انہوں نے وہ سکول جو تھا 1934 سے وہ ڈائسیس کی طرف سے چلا رہے تھے, لیکن 1934 کے بعد انہوں نے کہا جی ہم اس کو رن نہیں کر سکتے, تو ڈائسیس کو واپس کر دیا. تو کافی عرصہ چلانے کے بعد بشپ صاحب مجھے کہتے ہیں کہ آپ یہ اسکول جو ہے اس کی ذمہ داری لے لیں, اور ذمہ داری جب آپ لیں گے تو آپ نے سب کچھ اپنی مدد آپ کے تحت کرنا ہے. پیرش آپ کو سپورٹ نہیں کرے گا, ڈائسیس آپ کو سپورٹ نہیں کرے گی, اور سب کچھ جیسے بھی ہے مجھے نہیں پتا, آپ نے اس کو کرنا ہے. تو آف کورس فادر اینتھن یہ بہت بڑا چیلنج تھا, اور نیولی ordained پریسٹ جس کی پاکٹ میں جیب میں کچھ بھی نہ ہو, 1 روپیہ نہ رکھیں کہ آپ نے اسکول کو بلٹ اپ کرنا ہے. تو میں چرچ میں چلا گیا. میں وہاں پہ میں نے گھٹنے ٹیک کر پاک صندوق کے سامنے پریئر کی. میں نے کہا خداوند میں بشپ صاحب نے کیسا چیلنج دے دیا, تابع داری بھی کرنی ہے اور پیرش بھی سپورٹ نہیں کرے گا, تو میں کیا کروں. تو کافی دیر پریئر کرنے کے بعد مجھے خداوند سے ہی جواب ملا کہ آئی ایم دا پرووائڈر, یعنی کہ میں مہیا کرنے والا خدا ہوں. تو میری چرچ میں باری تھی اور میں نے چرچ میں کہا کہ میں نے یہ چرچ سکول شروع کرنا چاہتا ہوں اور میری مدد کی جائے. تو وہاں پر والنٹیئر ہی 4 خواتین جو جنہوں نے بی ایڈ کیا ہوا تھا, ایم ایڈ کیا ہوا تھا, وہ خود ہی آگے کہتے فادر جی جتنی دیر تک آپ کے پاس یہ اسٹیبلٹی نہیں ہوتی اسکول کی, ہم آپ کی مدد کریں گے اور اسکول کو چلائیں گے. اور یہ بھی چیلنج تھا, اور خدا کا شکر ہے کہ خدا نے مجھے اس میں سے بھی سرفراز کیا, اور وہ اسکول ابھی انکم جنریٹنگ ہے, ابھی وہ منتھلی اس کو انکم اس کی اسکول میں آتی ہے. تو یہ چیلنج تھا لیکن میں نے اسے کر دیا. بہت اچھے فادر جی, چلیں خدا کا شکر ہو. بشپ صاحب نے بھی دیکھیں آپ پر ٹرسٹ کرتے ہوئے, آپ کے اندر ان ٹیلنٹس کو دیکھتے ہوئے, ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے آپ کو ذمہ داریوں سے نوازا. اور یہ بھی خدا کا شکر ہے کہ آپ نے ان تمام محدود وسائل کے اندر رہتے ہوئے, یعنی ان اداروں کو آپ لامحدود طریقے سے آگے لے کر بڑھتے رہے ہیں. ٹھیک ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ابھی تک کم از کم یہ ایسے چلتا رہا. آپ نے بات کر رہے تھے نا کہ بلاہٹ میں انسان سوچتا ہے, مجھے نہیں کہ یہ مجھے سوچنے کا موقع ملا کہ میں کیا کر بیٹھا ہوں کہ مجھے ایسے موقع مل رہے ہیں اور مجھے کیوں نہیں کہ ایسی جگہ پر بھیجا جا رہا. پھر مجھے وہاں سے جب وہ اسکول کی بات میں کر رہا تھا تو وہاں سے مجھے راولپنڈی ٹرانسفر کر دیا گیا. یہاں پر وہ ہمارے پاس بوائز ٹاؤن تھا, پوپ جان پال II بوائز ٹاؤن, اور وہ بھی سمجھو کہ آخری سانسوں پہ تھا, اور مجھے کہا جی آپ نے اس کو چلانا ہے. تقریباً 14 مہینے میں نے اس کو چلایا, لیکن وہ بھی اس کی کچھ پریکٹیکل وجوہات تھی, کیونکہ آپ کو پتہ ہے راولپنڈی میں پانی کا بہت زیادہ ایشو ہوتا ہے, تو پانی اور لڑکے بہت زیادہ تھے. تقریباً 14 مہینے تک میں نے ایک کہہ سکتے ہیں کہ ایک ڈیڈ انسٹیٹیوشن کو اپ لفٹ کیا, اور اس کا ایڈمنسٹریٹر تھا, اور اس کے بعد وہ جاری و ساری نہ رہ سکا, اور یہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج تھا. اور اس کے بعد میری تقرری سینٹ فرانسس زیویئر پیرش سرگودا میں ہو گئی ایز اسسٹنٹ پیرش پریسٹ, اور وہاں پر بھی میں نے اپنی خدمات تقریباً 6 سال تک اپنی خدمات سر انجام دی. اور اس کے بعد
6 سال کے بعد بشپ جوزف ارشد صاحب جو ہماری ڈائسیس کے موجودہ بشپ ہیں، انہوں نے مجھے کہا کہ میں آپ کو ایک اور چیلنج دیتا ہوں. ایک اور پیرش ہے، وہ سینٹ پیٹر کنیشیس پیرش ایبٹ آباد. وہ کہ اتنا فیمس پیرش نہیں ہے، ہر لحاظ سے تقریباً کافی پیچھے ہے. تو کہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ اس پیرش کی ذمہ داری لیں اور آپ وہاں پر جو خدمت ہے وہ کریں، لوگوں کے اندر شعور پیدا کریں، لوگوں کو اس کام کے لیے تیار کریں کہ وہ خداوند کی بادشاہی کو قبول کریں. تو خدا کا شکر ہے 1 سال ہو گیا ہے. 7 فروری 2020 کو میں وہاں پر گیا تھا اور خدا کے فضل سے جو مجھے ٹاسک دیا گیا اس کو میں نے مکمل بھی کیا، کمپلیٹ بھی کیا. اور اب وہ پیرش جو ہے وہ ایک جیتا جاگتا پیرش ہے، زندہ پیرش ہے، اور اس میں بہت ساری ایکٹیویٹیز جو ہے شامل ہیں. تو اس لیے میں شارٹ یہی کہوں گا کہ زندگی کے ہر مرحلے میں مجھ سے میری بلاہٹ کا امتحان لیا گیا. میں فیصلہ بھی کر سکتا تھا، میں سوچ بھی سکتا تھا کہ میں کیوں کروں، کوئی اور کیوں نہیں. تو میں نے ہر چیز کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا اور خداوند میرے ساتھ تھا. اس لیے کیونکہ مجھے اپنی بلاہٹ کی وہ انسٹرکشن یاد تھی جو میرے اسپریچول ڈائریکٹر نے کہی. اس نے کہا خداوند نے آپ کو جیسے بھی بائی ہک اینڈ کروک انہوں نے آپ کو بلایا ہے تو وسائل اور ذریعے بھی وہی مہیا کرے گا، آپ کو صرف کرنا ہے، باقی ذریعے وہ مقرر مہیا کرے گا. تو خدا نے واقعی میری زندگی میں اس طرح کام کیا اور مجھے مشکلات سے نکالا. بہت اچھے فاضل جی. دیکھیں آپ کی لائف کو سن کے پتہ چل رہا ہے کہ اگرچہ آپ کی لائف فل آف چیلنجز ہے لیکن خدا ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے، جو آپ کا ہاتھ پکڑ کے آپ کو آگے بڑھاتا رہا ہے اور آپ کی مدد کر رہا ہے. تو اس ہمارے یوٹیوب چینل کا مقصد بھی یہی ہے تاکہ ہمارے جو پریسٹ ہیں، ننس ہیں، ان کے ان بہت ہی جو اسپریچول ایکسپیرینسز ہیں ان کو ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ جانیں کہ ہماری لائف جو ہے یہ اتنی بھی آسان نہیں جتنی یہ باہر سے نظر آتی ہے. تو فادر جی آپ کی لائف کے بارے میں آج ہم نے جانا ہے اور یقیناً ہمارے ناظرین کے لیے بھی یہ بہت جو ہے ان کی روحانی زندگی میں اور زیادہ ان کو اسٹرینگتھن کرے گی کہ یہ مشکلات میں جو ہے ہم نے مایوس نہیں ہونا بلکہ خداوند پر بھروسہ رکھتے ہوئے اپنی بلاہٹ میں، خدمت میں آگے بڑھتے جانا ہے. فادر جی آپ نے ہمارے ناظرین کو میڈیا کے متعلق جو آپ کی خدمات ہے ان سے آگاہ کیا ہے، لیکن آپ نے جو بکس لکھی ہیں آپ نے ان کا ہمارے ناظرین کے سامنے ذکر نہیں کیا. جی میں نے جیسے ذکر کیا کہ بہت سارے آرٹیکلز بھی لکھتا ہوں، اس کے ساتھ ساتھ کتابیں لکھنے کا بھی مجھے شوق ہے. اور صرف کتابیں لکھنے کا ہی نہیں لیکن معلوماتی کتابیں، اسپیشل میرا انٹرسٹ ہے، دلچسپی ہے ہسٹری میں اور خصوصاً اسلام آباد راولپنڈی ڈائسیس کی ہسٹری میں. اور میں نے ابھی تک تقریباً 4 کتابیں لکھی ہیں جن میں یوکرسٹک ایڈوریشن اور یہ انگلش میں ہے، اور اس کے بعد دائمی سجدہ، اور پھر مقدس جان میری ویانی کی حکمت، اور ابھی حال ہی میں نے ایک کتاب لکھی ہے میری اسقفیہ کے کاہن، اور اس میں اسلام آباد راولپنڈی ڈائسیس کی ہسٹری ہے. اسلام آباد راولپنڈی ڈائسیس میں خدمت کرنے والے کاہنوں کی زندگی کے بارے میں بات چیت کی گئی ہے، اور سب سے بڑھ کر کہ ان کی زندگی میں ہی انہیں خراج تحسین جو ہے وہ پیش کیا جائے. اس کے ساتھ ساتھ میری بہت ساری جو دلچسپی ہے وہ بہت سارے سیمینارز، ریکلیکشن ڈیز دینے میں ہے. تو فادر اینتھن میں صرف بتانا چاہتا ہوں کہ میں ویسے اپنے اندر محسوس کرتا ہوں، ویسے بھی میری پیرش لائف تو ہے، میں ایز اے پیرش پریسٹ کام کر رہا ہوں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میں ایک انسٹیٹیوشنل پریسٹ ہوں جو اداروں میں، انسٹیٹیوشنز میں کام کر سکتا ہوں، پڑھانا اور سیمینارز دینا، ریکلیکشنز دینا، اور انسٹیٹیوشنز میں جیسے میں ابھی کرسچن اسٹڈی سینٹر ہے وہاں کی فیکلٹی کا ممبر بھی ہوں، وہاں پر بھی میں سیمینارز اور ریکلیکشنز اور ٹاکس وغیرہ جو ہے وہ دیتا ہوں. تو یہ
ایک کاوش تھی جو میں نے کی، یعنی کہ کتاب لکھ کر لوگوں کو اس سے آگاہ کیا. تو یہی 4 کتابیں ہیں. ابھی ایک اور کتاب میری آ رہی ہے، ریلیجس گاربس، ابھی انڈر پروسیس ہے، جس میں مذہبی لباس جو ہیں، جیسے فادر صاحبان پہنتے ہیں کیوں پہنتے ہیں، سسٹر صاحبات پہنتی ہیں کیوں پہنتی ہیں، ہسٹری کیا ہے ان کی، یہ سارا کچھ جو ہے اس کتاب میں ہوگا. تو یہی میری کچھ تصانیف ہیں جن کا ذکر میں نے ابھی کیا. بہت شکریہ فادر جی. اس کے ساتھ ساتھ میں نے خود بھی دیکھا ہے کہ آپ جن پیرشز میں بھی کام کرتے رہے ہیں، وہاں پر آپ کا یوتھ یعنی نوجوانوں کے ساتھ جو ہے ایک گہرا لگاؤ ہے، اور نوجوان بھی آپ کی پرسنالٹی، شخصیت سے بہت جو ہے وہ متاثر ہیں. تو چونکہ یہ مقدس یوسف کا سال ہے، یعنی ہمارے پوپ صاحب نے اس سال کو مقدس یوسف کا سال قرار دیا ہے، تو اس سال کے دوران آپ ہمارے نوجوانوں کو، آپ ہمارے خاندانوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ یہ میں جب پاپا اعظم نے اس سال کو مقدس جوزف یعنی مقدس یوسف کا سال قرار دیا تو مجھے ذاتی طور پر بڑی خوشی ہوئی. اس کی ایک وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری ڈائسیس اسلام آباد راولپنڈی ڈائسیس جو ہے اس کا مربی مقدس جوزف ہے. اور کیونکہ یہاں پر مل ہل مشنریز جو مقدس یوسف کی سوسائٹی ہے، مشنری سوسائٹی، انہوں نے اس کا آغاز کیا تو بہت ساری باتیں جو ہے ان سے سیکھنے کو ملی. لیکن میں نوجوانوں کے لیے پیغام یہ دینا چاہتا ہوں کہ مقدس یوسف بھی ایک نوجوان تھا، اور اس نے نوجوان ہوتے ہوئے اپنی زندگی میں بہت ساری قربانیاں دیں. کس کے لیے؟ قربانیاں اس نے پوری دنیا کے لیے نہیں دی، صرف اور صرف اپنے خاندان کے لیے دی. اور اس خاندان میں ہے کون تھا؟ مقدسہ ماں مریم اور بچہ یسوع. اور اس نے ہر لحاظ سے اپنے خاندان کے لیے قربانیاں دیں، اور اس لیے مقدس یوسف کو کئی القابات سے نوازا گیا ہے. اسے مقدس یوسف بڑئی کہا گیا ہے، اسے مقدس یوسف جو پروٹیکٹر ہے، خاندان کا حفاظت کرنے والا، نگہبانی کرنے والا کہا گیا ہے. اسے جو لوگ مر رہے ہوتے ہیں، ڈائنگ لوگ ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کرنے اور ان کی مدد و رہنمائی کے لیے کہا گیا ہے. اور نوجوان خاص طور پر ہمارے اس ملک میں بہت سارے چیزوں کے شکار ہیں. سب سے بڑی جو انہیں تکلیف ہے، مصیبت ہے، پریشانی ہے، وہ ہے بے روزگاری. اور مقدس یوسف سے دعا کی جاتی ہے کہ وہ ہمارے خاندانوں سے اور خصوصاً نوجوانوں کو بے روزگاری جیسی بیماری یا لعنت کہہ سکتے ہیں یا مایوسی سے آزاد کرے. تو مقدس یوسف جو ہے وہ بے روزگاروں کے لیے بھی مددگار ہے. تو اس سال میں ہم مقدس یوسف کی بہت ساری خاصیتوں پر غور و خوض کریں گے اور کوشش کریں گے کہ وہ بھی ایک عام سا آدمی ہو کر اپنے خاندان کے تمام مسائل کا حل ڈھونڈ سکتا ہے. تو ہم مسیحی نوجوان جو ہیں وہ کیوں نہ مقدس یوسف کو اپنی زندگی کا نمونہ بنائیں اور اس کی زندگی سے سیکھ کر زندگی میں آگے بڑھیں اور دوسروں کے لیے مثال قائم کریں. بہت شکریہ فادر جی، آج آپ نے وقت نکالا اور آپ نے ہماری دعوت کو قبول کیا، اور آج ہمارے ناظرین کے ساتھ آپ نے اپنی زندگی کے تجربات کو شیئر کیا ہے. آپ کا ہمارے آوے ماریا کیتھلک یوٹیوب چینل پر آنے کا اور خصوصاً بلاہٹ اور خدمت کے اس پروگرام پر بات چیت کرنے کا بہت شکریہ. ہماری دعا ہے کہ خداوند اسی طرح آپ کو اپنی خدمت کے لیے اور آپ کی بلاہٹ میں آپ کو قائم رکھے، تاکہ ثابت قدم رہتے ہوئے آپ خداوند کے نام کو جلال دیتے رہیں. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. خداوند آپ کو بھی برکت دے، اور آوے ماریا کیتھلک ٹی وی یوٹیوب چینل کو بھی اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور اس طرح ایمان کی سچائیاں بانٹتے رہیں. تو ناظرین، آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور دوسروں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ ہمارے دوسرے مومنین بھی جو ہیں اس پروگرام کو دیکھ کر اس سے روحانی طور پر تازگی حاصل کر سکیں. خداوند آپ سب کو برکت دے اور ہمیشہ اپنی پناہ میں رکھے. آمین. تھینک یو.